بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں ہم ہیں، جس میں جنگیں بڑھیں گی، ایسکلیشنز جس کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک شدت جو ہے وہ اختیار کریں گی اور ایک ریجنل وار کی شکل اختیار کریں گی اور پھر ایک شاید گلوبل وار میں ہم چلے جائیں. اور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ہم ایک گلوبل وار کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس میں ورلڈ وار کی طرف جائیں، جس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایوائڈ کر لیں گے جنگوں میں. جیسے ایران کا تھا کہ ہم جنگ ایوائڈ کر سکتے ہیں، تو لیکن دے آلموسٹ گاٹ ڈریگڈ انٹو اٹ، وہ ان کو کھینچ لیا گیا ہے. اسی طرح سے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ بھی آ جائے گا، اس میں روس بھی آ جائے گا، اس میں چین بھی آ جائے گا، اس میں برطانیہ، یعنی سارے اس میں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار صرف 2 ملکوں سے شروع ہوئی تھی اور وہ جب ختم ہوئی تو 76 ممالک 76 کنٹریز اس میں انوالو. تو اسی طرح سے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم ایک بہت بڑے گلوبل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. ورلڈ وار 3 آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، ہوگا کچھ نہ کچھ. دوسرا جو ایک اس کے اندر بری چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک میں نے پچھلے 2-3 سال سے مسلسل بات کہی ہے کہ ایک جنگ جس میں کنونشنل ویپنز کم استعمال ہوں گے، یعنی لوگ توپوں کا، گولوں کا، میزائلوں کا، بندوقوں کا استعمال کم کریں گے، بلکہ اس میں بایولوجیکل ویپنز ہوں گے. اس کے اندر جیسے کھانے کا جو ہے وہ بحران ایجاد کیا جائے گا کہ جن کے پاس کھانا وہ کھانا دوسروں کا روک دیں گے. کموڈٹی کرائسس ہوگا. ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ انرجی کرائسس آئیں گے. تو اس میں پیٹرول اور گیس کو جو ہے وہ لوگ یوز کریں گے کہ جو آئل سپلائز کنٹریز ہیں وہ آئل سپلائی بند کریں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ دنیا چل رہی ہے اس پہ. صرف کاریں نہیں ہیں بلکہ پورا نظام بہت سے ممالک کا اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. اسی طرح سے پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ نیچرل گیس جو ہے اس کا آپ کو پتا ہے کہ یورپ سب سے بڑا یوزر ہے ان دا ورلڈ. 70% آف دا ورلڈز نیچرل گیس از یوزڈ ان یورپ، اسپیشلی ان ونٹر. تو 70% دنیا کی جو گیس ہے وہ یورپ میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ ان کی بائنگ پاور زیادہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈالر کو ویپنائز کیا، انہوں نے ڈالر کو ہتھیار بنا دیا. ہتھیار بنایا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس ہتھیار کا توڑ سوچتا ہے. ان کے پاس بندوق ہے تو میں بھی بندوق لے لیتا ہوں، ان کے پاس تلوار ہے تو میں بھی تلوار لے لیتا ہوں، ان کے پاس ابھی انہوں نے توپ لے لیا، یہ میزائل لے آئے ہیں تو مجھے بھی میزائل چاہیے، ان کے پاس ایٹم بم ہے تو مجھے بھی ایٹم بم چاہیے، اب یہ نیوکلیر ویپن ڈیولپ کر چکے ہیں تو میں نیوکلیر ویپن ڈیولپ کر لیتا ہوں. تو اسی طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ اب لوگ اسی اکتوبر کے اندر میٹنگ ہے بہت بڑی جو 22 سے 24 اکتوبر کو ہونے والی، جس کے اندر رشیا کے اندر برکس کی میٹنگ ہے، جس کے اندر نئی اکانومی، نئی کرنسی کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں کہ ڈالر کو ہم نے ڈی ڈالرائزیشن کرنا ہے. کہ انہوں نے اس کو ہتھیار بنایا تو ہم اس کے مقابلے میں ہتھیار بنائیں، ہم نئی کرنسی لائیں گے جو کہ گولڈ بیکڈ ہوگی اور ہم ان کو اکنامیکل کرائسس میں ڈال دیں گے. پھر بعد میں انہوں نے اس کو کر دیا برکس میں ساؤتھ افریقہ کو شامل کیا، ہمیں ایک افریقی ملک بھی چاہیے. تو آئندہ جو ہے یہ بگیسٹ اکانومیز ہوں گی اور یہ اس میں کچھ اور ممالک کو نشان. اقوام متحدہ کے پیرالل ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی نیٹو کے پیرالل ہے، نیٹو کے پیرالل، اور امریکہ کا جو بلاک ہے اس کے مقابلے میں بنایا جا رہا ہے. نیٹو اور امریکہ یعنی ہتھیار کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ امریکہ کا جو پورا سسٹم، پورا اس دنیا میں جو امریکہ کی ہیجمنی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک نیا پورا کا پورا مونوپولی کو توڑنے کے لیے بنایا گیا. تو اس کیا یہ برکس کے معرض وجود تو آلریڈی آ گیا، لیکن جب یہ متحرک ہوگا تو ہم زیادہ فرکشن دیکھیں گے آن گلوبل اسکیل، یا کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا کہ لوگ شفٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے سال میٹنگ کی تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ نئے ممبران بنائے، اس میں 6 نئے ممبر بنانے تھے، جس میں ایران تھا، سعودی عرب تھا، UAE، متحدہ عرب امارات. تو ایسے سناریوز اور ایسے حالات بنیں گے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ایک پولیٹیکل، اکنامیکل، پھر میڈیا کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر ایک یعنی مختلف ہتھیار استعمال کرتے ہیں. تو ابھی جیسے بہت سے ممالک نے، جیسے افریقہ کے 8 ممالک نے روس کو نکال دیا، اس کو فرانس کو نکالا، روس کو لے آئے ہیں. یعنی تو اب وہ آہستہ سے ان کو ممبرشپ ملے گی وہاں پہ. پھر وہ روس پلانٹ لگا رہا ہے، انرجی پلانٹ لگائے گا، پھر نیوکلیر پلانٹ لگائے گا. ان کو 25,000 ٹن گندم مفت دی ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر جو ہے گندم کا وہ روس ہے. تو وہ کہ بھائی ہم آپ کو، وہ فرانس نہیں کر رہا تھا، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے. پھر آپ کا سونا نکلتا ہے، ہم آپ کو کیا کریں گے کہ سونا آپ ہی کہیں سے نکالیں گے، آپ ہی کہیں فیکٹریز بنیں گی جو آپ مثال کے طور پہ 20 کروڑ ڈالر کا سونا بیچ دیتے تھے اور وہ 20 ارب ڈالر کا جو ہے بن جاتا تھا جب چلا جاتا تھا. کیونکہ وہ کہتے تھے مٹی جب یہ بھٹی میں ریفائن ہوگی، اس کو آگ میں جل کے کندن بنے گا تو ہوگا، تو پھر ہم اس کی قیمت نکلے گی، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں فرانس، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں برطانیہ، ہم لے کے جا رہے ہیں امریکہ، ہم جرمنی، بیلجیم، تو ہم اس کو بنائیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چائنا اور رشیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کے یہاں فیکٹریز لگائیں گے، ہم لیں گے شیئر لیکن میجورٹی شیئر آپ ہی کو ملے. یہ نہیں ہے کہ 2%، 2-4% آپ کو مل جائے گا، باقی سارا ہم کھا جائیں گے. ہم آپ کو 50% سارا آپ کھائیں گے اور افریقی ممالک کو ترقی دیں گے. تمہارا لے کہ یہ سب چیزیں
बजाय वेस्टर्न कंट्रीज के रशिया की तरफ। अब वो ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट, जो पूरा का पूरा शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट्स अ शिफ्ट ऑफ पावर। क्या हो रहा है कि हम मगरबी दुनिया से मशरकी दुनिया की तरफ 600 साल से 650 साल से तकरीबन जो मगरबी दुनिया का कंट्रोल है पूरी दुनिया पे, ग्लोबल अर्थ यानी जमीन को अर्थ, वो अब हम खत्म होता देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद ये किसी यूनिपोलर सिस्टम में नहीं जाएंगे हम, यानी एक कुदरत सबको कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि कई जो है वो ममालिक इन चीजों को कंट्रोल करें। क्योंकि आपने पिछली गुफ्तगू में आपने फरमाया था कि जो मिडिल ईस्ट है इसके हालात खराब से खराब तर होते जाएंगे, जो कि हमने देखा है कि हुआ है। अब इस बारे में ईरान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत सारे अहबाब का ख्याल ये है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट बर वक्त हुई है, बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि लेट हुई है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कि एक लोगों के अंदर बहुत से बदगुमानियां पैदा हों। सबसे अहम चीज ये है कि भी बदगुमानियों का शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यानी हम एतमाद रखें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और एक इत्तेहाद और कुव्वत का सबब बने। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी रीडिंग ये थी, और मैं पिछले साल से ही ये कहना शुरू हो गया था कि जब वो ईरान के यानी जंग से पहले ही उन्होंने ईरान के साइंसदानों को, इसराइल ने, अमेरिका ने साइंसदानों को, खासतौर से मोसाद ने मारना शुरू कर दिया था। साइंसदानों को मारा, उनके जर्नलों को मारना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया अमेरिका इसराइल ने। तो मैंने उस वक्त कहा था कि भाई इनको क्या करना चाहिए कि ये फौरन रिएक्शन दे। हमें इसी हफ्ते पता चला है कि अभी ईरान ने ऐलान किया कि हम अमेरिका के साथ सारे निगोशिएशंस जो हैं वो तोड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। कतर के जरिए, ओमान के जरिए, बिहाइंड द सीन्स, स्विट्जरलैंड के जरिए, मुख्तलिफ ममालिक के जरिए वो उनके साथ निगोशिएट करते थे या उनके साथ राब्ते ताल्लुकात बाकी थे बरकरार। तो अब ईरान ने ऐलान किया कि ये जितने भी ताल्लुकात थे हम ये तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखा में दे रहे हैं। तो वो बार बार क्या कह रहे थे, वो एक ही धोखा दे रहे थे, रिस्ट्रेन का। आप रुक जाएं, अभी हमला ना करें, अभी फौरन रिएक्शन न दें, रद्द अमल न दें, हम रोक लेंगे, हम अभी रिवर्स करवा, हम अभी रुकवा देंगे, सीज फायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वो पहले से मुसलसल बातें वो झूठ बोल बोल के ईरान को धोखते चले जा रहे थे कि भी हम आपको इसका कुछ ना कुछ फ्रूट, फल मिलेगा आपको। ईरान ने अपने दुश्मन पर भरोसा करके धोखा खाया है, लेकिन एक बहुत बड़ा ईरान को फायदा ये हुआ है कि अब दुनिया का कोई आदमी ईरान को ये इल्जाम नहीं दे सकता कि ईरान जंग चाहता था। तो अब ईरान ने देखा कि नहीं, ये नहीं हो रहा। जब कुछ शहादतें हुई या कुछ ऐसे वाकयात हुए, जिसके बाद फिर ईरान ने रिएक्शन दिया और फिर लोगों को पसंद किया, और फिर उसका उनको पॉजिटिव या मुस्बत जो है वो समर नजर आया कि भाई नहीं, हमें रिएक्शन देना चाहिए था। और अभी वो कह रहे हैं कि भाई वो अपनी फेस सेविंग के लिए, सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए जो है वो इसराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर, ईरान को रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने उनको पैगाम दिया, तो ईरान ने कहा नहीं, अगर वो हमला करेगा तो हम उसको, जो भी हमने हमला किया उससे कई गुना ज्यादा उसको रिएक्शन दें। तो ये पहले से करना चाहिए था। बात यहाँ तक, हाँ, यानी बात यहाँ तक ना पहुंचती। देखिए, रुद्दुल हजरा मिन हैसो, ये जो नहज बलागा में मौला अमीर इस्लाम का फरमान हदीस, आप फरमाते हैं कि जहां से पत्थर आए उसे वहीं पे पलटा, क्योंकि शर बगैर शर के नहीं रुकता। जब तक आप किसी को इनका जवाब पत्थर से नहीं देंगे वो बाज नहीं आए। तो अब क्या हुआ कि ईरानी, देखिए, जो इंसान खुद नेक होता है ना, वो समझता है कि ये मेरे साथ नेकी ही कर रहा है, या ये मेरे साथ भलाई से पेश आ रहा है, या ये सच बोल रहा होगा, हम क्योंकि ऑनेस्ट हैं, हम सच्चे हैं, तो ये भी हमारे साथ सच बोल रहा होगा। और ये सोचता है कि भाई हमें नहीं, आप अभी हमला ना कीजिएगा, आप अभी जवाब ना दें, हम रुकवा देंगे, हम माफी मंगवा देंगे, या हम रिएक्शन नहीं होने। और वो करते 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 यहाँ तक नौबत आई कि उन्होंने इतने शख्सियात को, फिगर्स को, मजहबी अस्करी कुव्वतों के और साइंसी जो दानिश्वर थे, उन सबको जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। तो जिसके नतीजे के अंदर जो है आज लोगों के अंदर एक गम, गुस्सा है, एक नफरत है, एक मायूसी और एक बेसबाती और शक की वो कैफियत पैदा हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शक ना करें, यानी ये मिस्टेक थी, ये जानबूझ के नहीं। जैसे लोग अभी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बिके हुए थे और इन्होंने पैसे खा के जो है वो सब कुछ किया। उसमें कुछ ईरानियों ने भी कहा कि भाई हमने कुछ जासूस के, नहीं, जर्नैल बिके हुए थे, सब कुछ बिका, सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ था, और इन लोगों ने जानबूझ के अपनी शख्सियत को मरवा दिया है। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। उसमें चंद अफराद अगर कोई इन्होंने जासूसी की हो तो वो और हैं, वो ठीक है, अंदर ही के लोग थे जिन्होंने जासूसी की, लेकिन ये ओवरऑल जो एक परसेप्शन हो रहा है। अभी देखें, कई मिलियन, 2 यानी 2.5 मिलियन के करीब गजा में लोग बेघर हो गए, और 1.5 से 2 मिलियन के करीब अभी इस वक्त लुबनान में लोग बेघर हो गए। तो ये हालात खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा गम गुस्सा, एक शदीद यानी कह लें कि मायूसी, और वो यानी हर आदमी, बच्चा भी ये सवाल कर रहा है कि तकलीफ में है, बच्चा भी हम कहीं पे जा रहे हैं ना, मुझे ये सवाल कर रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं सबसे कहूंगा इमोशनल नहीं हो, जितना कर सकते हैं अपने तौर पे आवाज से बुलंद करना, उनकी मदद करना, और उनके लिए खुद अपने आप को इतना मजबूत करना कि कल, क्योंकि अभी मेरा अंदाजा ये कि अभी हालात मजीद बदतर होंगे। अच्छा। हाँ, मजीद बदतर होंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमें बेहतर होने से पहले काफी बदतर होंगे। तो उन बदतर हालात के अंदर हमें पहले से नफसियाती, रूहानी, जिस्मानी
لحاظ سے اور ہر لحاظ سے مگر اس سے پہلے تیار ہونا چاہیے. آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی طرف جائیں. ابھی پورا ریکیپ کریں کہ ہم کرنٹ سچویشن سے کیا گزرے. مثلاً یہ ہے کہ ابھی لبنان کی جو صورتحال ہے حزب اللہ کے لحاظ سے سید حسن نصراللہ کی شہادت, اس کے بارے میں آپ کی ویوز بتائیں. اچھا دیکھیے, جو کچھ ہوا ہے اس کے میں آپ کو یہ سمپل سے یہ کہوں گا کہ کسی بھی اگر جب ایک نظام بنا لیا جاتا ہے نا, ایک سسٹم بن جاتا ہے, تو اس سسٹم کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ شخصیات چلی جاتی ہیں, ان کو ریپلیس کرنے والے شاید اتنے مضبوط نہ ہوں, اتنے جہاں دیدہ اور اتنے باوقار اور اتنے کرزمیٹک کرشماتی شخصیت کے مالک نہ ہوں, یا اتنے ویل سپوکن نہ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سسٹم بیٹھ جائے گا, ختم ہو گیا. سسٹم چلتا رہے گا اور یہ ساری تنظیمیں چلتی رہیں گی, اور ایک سسٹم جو بن گیا ہے وہ باقاعدہ مقابلہ کر رہا ہے اور مقابلہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے یہ میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں یعنی اتنا ضرور کہوں گا کہ نا امیدی جو ہے وہ نہ پھیلائیں, کیونکہ یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم نا امید ہو جائیں. یعنی ابھی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں, جتنا دشمن ایک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, خود دشمنوں میں بہت زیادہ اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے, شبہ و شبہات کی کیفیت ہے, اور خود ان کے اپنے سیاستدانوں سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے جو ہیں لیڈر مارے جا رہے ہیں اور وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, اور آپ لوگ تو بنکروں میں بیٹھے گھس کے چھپے بیٹھے ہیں, اور نہ آپ کے بچے کہیں پہ فرنٹ لائن پہ ہیں. تو یہ آج دوپہر کو آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا سید سیستانی کے بارے میں, داعش کے بارے میں, جب ختم ہوگی تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ جب داعش کے خلاف فتویٰ دیا سید علی سیستانی نے, مرجع شیعہ جہان, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھی ہر خاندان سے ایک آدمی داعش کے مقابلے کے لیے عراق میں جائے. پھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو ٹرینڈ ہیں اور یہ لوگ اپروو کریں گے اور وہ داعش کا مقابلہ کریں. داعش کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اس کو شکست دی. جب تو ان کے بعد بہت سے علماء جمع ہوئے پورے عراق سے, اور دنیا بھر کے ان کے نمائندگان آئے. تو ان کے ایک نمائندے نے مجھ سے کہا کہ میں اس میٹنگ میں تھا, اور انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو, آپ کو فتح ہوئی, آپ داعش کو شکست دے دی عراق نے, اور وہ آپ کے فتوے کے نتیجے میں ہوا. تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ بھئی ما بعد داعش اسوا, یعنی جو داعش کے بعد ہونے والا ہے وہ بدتر. تو وہ سارے نمائندگان غصے کو دیکھ کے چپ ہو گئے کہ ہم اس کی وضاحت ہم نے طلب کی کہ وہ پریشان کنندہ بات تھی کہ کیا ہونے والا ہے. تو ان کا کہ عراق میں بھی سیاسی صورتحال اور اس کے بعد کے جو دنیا بھر میں حالات ہونے والے ہیں, وہ داعش کے بعد کے حالات جو ہیں وہ بدتر ہوں گے اور کافی کچھ ہوگا. تو میں اس کی طرف سے, آغا سیستانی نے فرمایا کہ میں اس کی طرف سے کافی زیادہ پریشان ہوں. تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کیا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا یہ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ. تو اسی طرح سے صورتحال بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان روحانی شخصیات جو چیزیں یہ جو آبزرو کرتے ہیں حالات سے, انسان دیکھیں حالات کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اکانومی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ العالم بزمانہ لا تحجم علیہ. آخری بات before we go to the predictions for 2025, تو ایران کیسے کموڈیٹیز کو ویپنائز کر کے اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے, اس بارے میں دیکھیں ابھی کموڈیٹیز کا کیا ہوگا. جیسے میں سمپل سی مثال دوں اب آپ کو, ای وی یعنی جو الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں. اب 2025 میں ناروے نے پہلے سے سب سے پہلے دنیا کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, پوری دنیا میں سب سے پہلے وہ ختم کریں گے 2025 میں. ان کے بعد وہ صرف الیکٹرک گاڑیاں ہی استعمال, پھر سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, یہ سب ممالک آ رہے ہیں. پھر برطانیہ نے 2040 کا اعلان کیا. 2030 کے بعد یہ نئی گاڑیاں کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل نہیں لیتے, 2040 سے استعمال کر سکتے ہیں. 2040 کے بعد صرف الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی. سب ممالک نے نا, ایک یورپ امریکہ میں ایک وہ سال بتا دیا کہ اس سال سے ہم یہ نہیں کریں گے. تو اب کیا کیا کہ انہوں نے ساتھ ہی پوری دنیا کا سب سے بڑا جو الیکٹرک گاڑیوں کا پروڈیوسر ہے, 100 سے زیادہ کمپنیاں, ان کی 100 سے زیادہ کاریں بنانے والی کمپنیاں ہیں چائنا کی. تو پہلے صرف ایک یعنی جیسے ٹیسلا چل رہی تھی, وہ انہوں نے اس کے مقابلے میں بڑی بڑی بہترین گاڑیاں بنا دی ہیں, پرائس بھی کم ہے اور اس کی رینج زیادہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یورپینز نے کہا کہ نہیں, ہم ان کے اوپر ٹیرفس لگائیں گے, ان کے اوپر بہت اونچے اونچے ٹیکس لگیں گے. تو یا کہ یہ جب بیچیں گے تو کیونکہ وہ سستی دے رہے ہیں تو ہر آدمی کہے گا میں یہ لے لوں گا. اب جیسے ناروے سویڈن کے اندر آلریڈی لوگ گاڑی نہیں لے رہے, وہ صرف الیکٹرک گاڑیاں ہی لے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا یہاں پہ تو پوری مارکیٹ جو ہے وہ چائنا کھا گیا. ٹیسلا کو 10,000 یورو اپنی کاروں پہ کم کرنا پڑا مارکیٹ سے کمپیٹ کرنے کے لیے. فی کار ان کو 10,000 یورو, $10,000 نہیں یعنی $12,000 کے قریب انہیں قیمت کم کرنی پڑی کمپیٹ کرنے کے لیے چائنیز مارکیٹ سے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم ان کے ٹیرف اتنے زیادہ لگا دیں گے کہ ان کو جتنے کی گاڑی بیچیں گے, مثال کے طور پہ اگر وہ 20,000 کی گاڑی بھیجتے ہیں 25 کی بیچنا چاہتے ہیں, تو ہم 5-10,000 اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے تاکہ وہ 35 سے کم بیچ ہی نہ سکے گاڑی.
تاکہ پھر ہم کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ابھی پچھلے ہفتے کی خبر یہ ہے, بی بی سی ورلڈ پہ میں سن رہا تھا کہ وہ چائنا نے کہا, ابھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چائنا نے کیا کیا کہ وہ برانڈی پہ, کیونکہ چائنا دنیا سے تھوڑی آتی سب شراب وہاں پہ یورپ کی بات کی جاتی ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس پہ لگا دیا آپ کے ٹیرس. تو وہ کہنے لگے یہ کیا مطلب ہے, انہوں نے کیا کیوں کیا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اس کو, یہ پوری فرانس کی مارکیٹ کو خراب کر دیا ہے, کیونکہ سب سے پہلے فرانس نے ٹیرف لگائے تھے چائنا کے اوپر. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ویپنائزیشن. تو اب وہ ٹیرف بھی انہوں نے اس کو ٹیکس جو ہے ہمارے پاس کنٹرول ہے ہمارے ملک کا, تو ہم آپ کی چیزوں کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگا دیں گے کہ آپ اپنی چیزیں یہاں بیچ ہی نہیں سکیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ویپنائزیشن. تو کموڈیٹیز کے اوپر جو ہے ابھی مثال کے طور پہ انہوں نے ان کی شراب پہ لگایا, انہوں نے ان کی گاڑیوں پہ لگایا. اسی طرح سے اب ایران مثال کے طور پہ تیل, وہ کہتے ہیں اگر ہماری تیل کی سپلائی آپ توڑیں گے تو ہم پورے مڈل ایسٹ کی تیل کی سپلائی توڑا دیں گے. تو کیا ہوگا کہ یعنی خود ہی مثال کے طور پہ $100 سے $400 ہو جائے گی. وہ کیسے اڑا سکتے ہیں یہ بتائیے. اچھا, وہ باقاعدہ یعنی سپلائیز اڑائیں گے کویت کی, یہ سعودیہ کی, ابو ظہبی کی, تو وہ کیا کریں گے ان کی سپلائیز کو جو ہے ان کی پائپ لائن اڑا دیں گے. وہ کہیں گے آپ اس کو ریبلڈ کرتے ہیں. پوری دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہی یہیں سے آ رہا ہے. اس سے زیادہ جو بگیسٹ آئل پروڈیوسرز ہیں وہ سعودی عرب ہے, عراق ہے, ایران ہے, تیسرے نمبر پہ کویت ہے. یہ بڑے بڑے آئل پروڈیوسرز ہیں. جب ان کی آئل سپلائیز چلی جائیں گی تو تیل کی قیمت جو ہے بہت اوپر چلی جائے گی. اور اچھا پھر چائنا اس میں ضرور کھنچ جائے گا, کیونکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا آئل کنزیومر ہے. چین کا جب سپلائیز کا افیکٹ ہوگا تو پوری دنیا افیکٹ ہوگی چین کے. تو چین خود آئے گا کہ بھائی آپ لوگ بدماشی بند کریں تاکہ یہ ایران کو مارنا بند کریں, ہمارے سارے کے سارے جہاز روکیں. ہمارا پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا فیکٹری آف دا ورلڈ کہتے ہیں چین, یعنی پوری دنیا کی فیکٹری کہلاتا ہے. 24, اب مجھے نئی فگرز نہیں پتا, پچھلے سال تقریباً 24,000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں چین کی, پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ دونوں سیکٹرز میں لا کے. وہ افیکٹ ہوگا تو وہ آئے گا, وہ جنگ میں انوالو ہوگا, وہ مارے گا, وہ کہے گا بھی آپ یہ بند کریں, یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا کہ آپ یہ یمن کو, اسٹیک اس کا بہت بڑا ہے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ یہ جنگ کی صورت اختیار, اور یہ سب ویپنائزیشن ہوگا. تو یہ تیل ہے, پھر گیس ہے, نیچرل گیس ہے. ایران کے پاس جو ہے وہ گیس ریزروز ہیں, قطر کے پاس ہیں, آذربائیجان کے پاس ہیں, روس کے پاس ہیں. یہ تو تیل اور گیس دونوں روس کے پاس بھی ہیں, ایران کے پاس بھی ہیں. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ نیچرل گیس مثال کے طور پہ ابھی انڈیا کا, چائنا کا نظام ہی نہیں چل سکتا ہے کہ جب تک یہ تیل ایران کا اور گیس جو ہے یہ بند کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں کموڈیٹیز ہیں. تو کوئی چیز یہاں سے ہم راستہ بند کر دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہماری, امریکہ کہتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہماری سرخ لکیر ہے, آپ نے خبردار اس کو پار کی. ایران کہتے ہیں ہم ہرمز بند کر دیں گے, کوئی یہاں سے گزر نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں کون گزر کے دکھاتا ہے. دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج ہے, اس کے اندر آپ یہ نہیں, کوئی چیز نوٹس نہیں جاتی, آپ کسی کو بند نہیں کر سکتے, نظام نہیں بند. تو اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ کیا, وہ یہ ویپنائز کریں گے. جب آپ کریں گے, آپ ان کے بند کر دیں گے, آپ کچھ دوائیاں بھی نہیں خرید سکتے. ہم دیکھتے ہیں آپ دوائی کیسے خریدتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کا بھی پانی بھی بند کر دیں گے, ہم بھی بند کر دیں گے, آپ کا سپلائز بند کر دیں گے, ہم آپ کا تیل بند کر دیں گے, پیٹرول بند کر دیں گے, گیس بند کر دیں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے جیتے ہیں, زندہ کیسے رہتے ہیں. تو یہ ایک پوری دنیا میں ویپنائزیشن ہوگا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اس میں انوالو ہو جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ پورا مڈل ایسٹ اس میں کھنچ جائے گا. کیونکہ امریکہ کی پوری دنیا میں 900 سے زیادہ ایئر بیس ہیں, ملٹری بیس ہیں, نیول بیس ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ اگر یہ لوگ, اگر جنگ ہوتی ایران پہ حملہ ہو تو پھر ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے. پھر یہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کوئی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دے, اپنا کوئی امریکہ کے پاس کوئی جو بیس قطر میں, یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں, سعودیہ میں, سب جگہ پہ ایئر بیس ہیں. تو آپ استعمال کرنے نہیں دیں گے, آپ اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں. اگر آپ نے استعمال کرنے دی اور ہم پہ حملہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا تو پھر آپ کو بھی نقصان ہوگا, ہم آپ کو بھی حملہ کر کے وہ ایئر بیس اڑائیں گے, ہم اس کو کریں گے. تو میرا اندازہ یہ کہ پھر جب ان پہ حملہ ہوگا اور ان کی ایئر بیس اڑائی جائے گی تو وہ کہے گا جی آپ کے حملہ ہوا. تو یہ سب میرا اندازہ یہ ہے, جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں, اللہ کرے, یہ سارے اس میں کھنچ کے آ جائیں, سب لڑیں گے اور پورا مڈل ایسٹ اڑ جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اسرائیل اس میں ختم ہو جائے گا, یعنی بالآخر, کیونکہ وہاں سے اب آفیشیل فگرز یہ ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے آلریڈی. یہ جب آفیشیل فگرز 5 لاکھ کہہ رہے ہیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید 10 سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں. اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہی 75 لاکھ ہے, جس میں 18 لاکھ فلسطینی ہیں. ہاں فلسطینی ہیں, اور تقریباً 55 لاکھ 57 لاکھ 55 ٹو یعنی 5.5 ملین اپروکسیمیٹلی سے تھوڑا کچھ زیادہ اسرائیلی یہودی ہیں اس میں. اب اس میں کچھ لوگ مقامی ہیں, باقی جو ہیں باہر یورپین اور مختلف ممالک سے وہاں پہ آ کے بسے ہیں. اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی, جنگ بڑھے گی, اور اس کے اندر اسرائیل جتنے بھی جو نیوکس تک جائیں گے سب کچھ کریں. میرا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو پوری دنیا میں بہت خطرناک, پوری دنیا میں ہوگا, پوری دنیا میں پھیلے گی اور اس کے اثرات ہوں گے. تو اندازہ میرا یہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یعنی دوبارہ ایک حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے نئے ممالک بنے تھے. تو بہت سے ممالک ختم ہوں گے, بہت سے نئے ممالک بنیں گے, بہت سے ممالک کے بارڈر تبدیل ہوں گے, وہ بڑے ہو جائیں گے, بہت سے چھوٹے ہو جائیں گے. یہ دنیا